نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز میٹھے میٹھے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب ایسی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے لوازمات کو پورا کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں عملی طریقے کی طرف. اب آپ کو 10 حصوں میں یہ چیزیں انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے. تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول. نمبر 1، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ دینا. نمبر 2، نگاہ سجدے کی جگہ رکھنا. نمبر 3، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا. نمبر 4، انگلیوں کا اپنے حال پر نارمل چھوڑنا. 5، ہتھیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا، یعنی آپ کی ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ یہ اس سے قبلہ رخ ہوں گے. سر جھکا ہوا نہ ہونا، سر سیدھا ہوگا. اسلامی بہنوں کا فرق، دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. نمبر 2، قیام کے مدنی پھول. لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا. اللہ اکبر. لفظ اکبر کی راہ پر ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے زور سے باندھنا. نمبر 3، الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل رکھنا. نمبر 4، تراو کرنا. تراو کہتے ہیں ایک پاؤں پر وزن ڈالنا، دوسرے پر وزن ڈالنا، مگر یہ وزن ڈلتا ہوا محسوس نہیں ہوگا. اس کی بہت مشق کی حاجت ہوتی ہے، پھر یہ کام ہوتا ہے. نمبر 5، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور جو کچھ قراءت وغیرہ کرنی ہے وہ کرنا. اب لازمی بات ہے اس کے مسائل ہیں اور مسائل کی تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے. اسلامی بہنوں کا فرق، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھنا اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر سیدھا ہاتھ رکھنا. رکوع کے مدنی پھول. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا. اختتام تکبیر رکوع میں ہونا. اللہ اکبر بر پر آپ نے رکوع میں پہنچنا ہے. پیٹھ اچھی طرح بچھی ہوئی رکھنا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے. نمبر 4، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا. نمبر 5، سر اونچا نیچا نہ ہونا. 6، قدموں پر نظر ہونا. 7، ٹانگیں سیدھی ہونا. 8، 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا کم از کم. اسلامی بہنوں کا فرق، رکوع میں تھوڑا جھکنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، انگلیاں ملی ہوئی رکھنا، پاؤں جھکے ہوئے رکھنا. اسلامی بہنوں کی نماز بھی آنی چاہیے. دادا ابو کو چاہیے کہ پوتیوں کو، نانا ابو کو چاہیے کہ نواسیوں کو، اور ابو کو چاہیے کہ بچیوں کو، بھائی کو چاہیے کہ ہمشیرہ کو، بیٹے کو چاہیے کہ ماں کو نماز سکھائے. قومی کے مدنی پھول. قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو. امام و منفرد کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا. حمیدہ کی ہاں پر سیدھا کھڑے ہونا. مقتدی کا اس وقت اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا، ہاتھ لٹکے ہوئے ہونا. اسے سمجھ لیں. 3 افراد ہیں، امام، مقتدی اور منفرد. مقتدی پیچھے اس امام کے، منفرد جو اکیلے نماز پڑھتا ہے. امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا، اب اللہ اکبر. مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہوا، اللہ اکبر. منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑا ہوا، کھڑے کھڑے بالکل سیدھا کھڑے کھڑے، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر. تینوں میں فرق ہے. اچھا، جو اکیلے نماز پڑھا اگر اس نے اسی طریقے سے قومہ کیا ہے تو قومے میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب تھا، وہ واجب ادا ہو گیا. لیکن امام اور مقتدی بالخصوص تراویح کی نماز میں
انہوں نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر. لیکن جب یہ کھڑے ہیں، اس کھڑے ہونے کے مقام پر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. تو انہیں چاہیے یہ امام کو بھی اور پیچھے سے امام کو جو مقتدی ہے اس کو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. اب ایک سانس لیں، اللہ اکبر. امام صاحب سجدے میں چلے بھی جائیں، آپ نے کھڑے رہنا ہے ایک تسبیح، پھر آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے کے مدنی پھول، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، اختتام تکبیر سجدے میں کرنا. سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا. تراووں میں جس طرح پیروں میں زور دینا ہوتا ہے، اس میں بھی سیدھی طرف زور دینا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سیدھی طرف زور دیا تو سیدھی طرف کی صف گرا دی، ایسا کام نہیں کریں گے آپ. یہ زور بہت زیادہ مشق کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک، اور پھر پیشانی زمین پر رکھنا. ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہوں. چار چیزوں کو چار چیزوں سے جدا رکھنا. پنڈلی کو ران سے، ران کو پیٹ سے، کلائی کو زمین سے، بازو کو کروٹوں سے جدا رکھنا. ہاں صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملانا، اس وقت جدا نہیں رکھیں گے. کونیاں نہیں ماریں گے ساتھ والے نمازی کو، اس وقت آپ سمٹ کر سجدہ کریں گے. سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو. ناک کے تین حصے ہیں، 1 2 3 سمجھنے کے لیے. ویسے 2 حصے ہیں، ہاتھ ہلائیں گے ناک ہلے گی، یا اوپر ہلائیں گے انگلیاں ہلیں گی ناک نہیں ہلے گی. یہ ہے ہڈی ناک کی، یہ نرم جگہ ہے، یہ جگہ سخت ہے اوپر والی. یہ جو سخت جگہ کی ہڈی ہے نا، یہ لگانی ہے اوپر والی. اچھا یہ نوک جو یہ آگے ہے یہ پیچھے ہے، تو نوک تو دبے گی اس لیے کہ یہ ہڈی اس کے بغیر دبے گی نہیں. نوک دبانا نہیں ہے، اصل یہ ہڈی لگانی ہے. یہ ہڈی اس وقت لگے گی جب آپ کی ناک کی نوک بھی دب جائے گی. تو یہ بالکل ہڈی لگ جانی چاہیے، پیشانی دب جانی چاہیے. کارپیٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہو آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. نظر ناک پر رکھنا. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ انگلیوں کے تلوں کے ابھرے ہوئے حصے قبلہ رخ زمین پر لگانا. دیکھیں یہ انگلیاں ہیں، یہ ہے انگلیوں کا سرا. سر جو ہے نا یہ حصے کو سرا کہتے ہیں، اور یہ ہے پیٹ. تو پیر کی انگلی کا پیٹ یہ ہے، جو جسٹ پیر کے نیچے ہے وہ پیٹ ہے. تو یہ پیٹ لگانا ہے جو پیر کی انگلیوں کا ہے. سجدے میں جا کر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق، سجدہ سمٹ کر کرنا، بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملانا، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا. جلسے کے مدنی پھول، جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھانا. سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا. سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، نظر گود میں رکھنا. اللہم اغفر لی کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق، دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا، الٹی سرین پر بیٹھنا. سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ اور الٹا الٹی ران کے بیچ میں رکھنا. دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول، تکبیر اس ہی انداز سے کہنا، یعنی اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے. پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا. الٹی طرف زور دینا، یہ بھی تراووں کی طرح ہے، یہ سیکھنے سے آئے گا. کھڑے ہوتے ہوئے قعدہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا. جو آپ نے پہلی رکعت میں کیا ہے وہی آپ دوسری رکعت میں کریں گے. قعدہ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ کہتے ہیں. جلسے کی طرح بیٹھنا، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی
سرین پر بیٹھنا، سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، سیدھا ہاتھ سیدھے اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا، انگلیاں اپنی حال پر نارمل چھوڑنا، نظر گود پر رکھنا، شہادت کا اشارہ کرنا، لا سے پہلے چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرنا، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا، لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا اور اللہ پر گرانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو لا پہ اٹھے گی، ال کہتے ہی گر جائے گی. اللہ پر ہاتھ فوراً حسب معمول آپ سیدھے کر لیں گے. اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا. یعنی یہ بہت جلدی ہوگا یہ کام. اسلامی بہنوں کا فرق، جلسے کی طرح دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا، الٹی سرین پر بیٹھنا، سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے بیچ میں اور الٹا الٹے ران کی بیچ میں رکھنا. قاعدہ اخیرہ، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت میں جو بیٹھے وہ قاعدہ اولا ہے، اور چوتھی رکعت میں جو بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ ہے. اور ہے ہی 2 رکعت والی نماز تو اس میں جو دوسری رکعت پر بیٹھے وہ قاعدہ اخیرہ ہے. قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور پھر دعا پڑھنا. 10واں مدنی گلدستہ، سلام پھیرنے کے مدنی پھول. پہلے سیدھی طرف گردن پھیرنا اور نظر کندھوں پر رکھنا، پھر فرشتوں وغیرہ کی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، پھر الٹی طرف گردن پھیرنا اور نظر کندھوں پر رکھنا، پھر فرشتوں وغیرہ کی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.